جناب ابی طالب سے امی خدیجہ نے فرمایا اے ابی طالب میری خواہش ہے کہ آپ اپنے بھتیجے محمد کو میرے گھر بھیج دیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ میرے بزنس میں میرا ساتھ دیں، میرا سپورٹ کریں، میری بزنس میں میرا ساتھ دیں، میرا سپورٹ کریں۔ توجہ رکھیے کہ بھائی ٹھیک ہے کسی وقت بات ختم ہو سکتی ہے اور پھر میں آستانے پر حاضری کے لیے آؤں گا، روز ہر جمعرات کو آؤں گا الہ آباد سے، لیکن جلد سے نہیں آؤں گا، مجھے پریشان نہ کرنا۔ سنیں آپ بچوں کو خاموش کرنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے بھائی، سنیں کوئی بات نہیں، آپ سن لیں میری بات، مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے۔ جناب ابی طالب نے کہا اے خدیجہ میں اپنے بھتیجے محمد کو تیرے کاروبار کے سپورٹ کے لیے اگر بھیجوں تو اس کے بدلے میں تو اجرت کیا دے گی، تو پیسے کیا دے گی؟ تو خدیجہ کہتی ہے میں اپنے ہر نوکر کو 2 اونٹ دیتی ہوں، تیرے محمد کو بھی 2 اونٹ دوں گی۔ جناب ابی طالب کہتے ہیں مجھے منظور نہیں ہے۔ بولے کیوں؟ بولے اس لیے کہ تجھے 4 اونٹ دینے پڑیں گے تب میرا بھتیجا محمد تیرے کاروبار کو شیئر کرے گا۔ بولے کیوں؟ تو جناب خدیجہ سے فرمایا جناب ابی طالب نے اس لیے 4 اونٹ دینے پڑیں گے کہ میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ کے گھر کی میرے گھر کی بات نہیں ہے، اس گھر کی بات ہے جس گھر کی وجہ سے سارے گھر سلامت ہیں۔ کہا میرے بھتیجے میں 2 الگ سے خوبیاں پائی جاتی ہیں اس لیے 4 اونٹ دینے پڑیں گے۔ تو خدیجہ کہتی ہیں اے جناب ابی طالب آپ کے بھتیجے میں خوبیاں کیا ہیں؟ تو جناب ابی طالب نے کہا 2 بڑی عظیم خوبیاں ہیں، دیکھنا کوئی سبحان اللہ کہتا ہے کہ نہیں۔ کہا وہ کیا ہے؟ تو جناب ابی طالب نے کہا میرے بھتیجے جیسا مکے میں کوئی سچا نہیں ہے، کوئی امانت دار نہیں پایا جاتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا صادق میرا بھتیجا ہے دوجا کوئی نہیں، ایسا امین میرا بھتیجا ہے دوجا کوئی نہیں ہے۔ مخدومہ خدیجہ کہتی ہیں میں نے ایگری، میں راضی ہو گئی، بھیجو اپنے بھتیجے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ بزنس کا سامان لے کے، خدیجہ کی دولت لے کر کے، خدیجہ کی پراپرٹی لے کر کے، ان کے بزنس کے سامان لے کے نکلنے والے ہیں۔ ساتھ میں کون ہے؟ خدیجہ کے اور غلام، میسرہ ان کے ساتھ، حکیم بن حزیمہ ان کے ساتھ ہے۔ توجہ دیجئے گا بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ پائے جا رہے ہیں، ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑے بڑے لوگ حضور کے ساتھ ہیں۔ خدیجہ نے کیا کہا؟ خدیجہ فرماتی ہیں سن اے میرے غلام میسرہ، محمد کی نگرانی میں کام کرنا، محمد کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا، محمد جیسا چلے مجھے بتانا، جیسے بات کرے مجھے بتانا، غریبوں سے بات کرنے کا ان کا انداز کیا ہوتا ہے مجھے خبر دینا۔ سامان بزنس لے کے جاؤ، کہاں جانا تھا؟ بصرہ۔ کہاں؟ بصرہ جانا تھا۔ اونچی بولیں بصرہ۔ بصرہ کہاں پر ہے؟ یہ غوث پاک کے شہر سے تقریباً 650 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کویت کے بارڈر پر ہے، 8-10 کلومیٹر وہاں سے کویت شروع ہوتا ہے۔ میں کئی مرتبہ بصرہ گیا ہوں، اللہ کا شکر ہے، وہ جوتیاں ان سب کی سلامت ہے سر پر، آپ سب کی محبت ہے۔ کئی مرتبہ گیا ہوں، ابھی نومبر کے مہینے میں بغداد شریف سے واپس آیا ہوں اور جنوری کے مہینے میں پھر جاؤں گا انشاءاللہ غوث پاک، اور آپ سب چلیں گے انشاءاللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو غوث پاک کا دربار دکھائے، اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں، حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں، بڑے پیر کی بارگاہ میں حاضری کی دعا مانگا کریں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ٹھیک ہے بھائی، چلو گنا بغداد شریف۔ میں اتنی مرتبہ یہاں پر آیا ہوں، کبھی غوث پاک کی سیرت نہیں بیان کی، کبھی آؤں گا تو بیان کروں گا، ٹھیک ہے، آپ کے قریب بیٹھ کے بات کروں گا۔ آپ جیسے سننے والے ہوں تو پھر کیا بات، سمجھ رہے ہیں؟ معلوم ہے حضور گئے بصرہ، بصرہ میں کیا ہے معلوم ہے؟ اگر سبحان اللہ کہنے کا وعدہ کرو، بصرہ میں اس بزرگ کی مدح شریف ہے جنہوں نے حضور کی بیوی امی سلمہ کا دودھ پیا ہے، جنہیں دنیا خواجہ حسن بصری کے نام سے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے سینوں میں اس عظیم الشان عالم کی فقہ کی خوشبو موجود ہے جسے امام اعظم کہا جاتا ہے۔ 100 مرتبہ خواب میں اللہ کو دیکھنے والے، اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے پورے بغداد میں اگر وہ کہیں جاتے تھے تو امام محمد ابن سیرین کے پاس، وہ بھی بصرہ میں لیٹے ہوئے، زبیر بن عوام یہ بصرہ میں لیٹے ہوئے، عتبہ بن غزوان بصرہ میں لیٹے ہوئے، عبد الرحمن تابعی بصرہ میں لیٹے ہوئے، 10 سال تک حضور کے گھر کی سبزیاں لانے والے انس بن مالک بصرہ میں لیٹے ہوئے۔ میرا امام کہتا ہے وہ 10 جن کو جنت کا مزدہ ملا، ان 10 میں طلحہ بن عبید اسی بصرہ میں لیٹے ہوئے۔ کوئی ہے جو ان کے نام پر سبحان اللہ کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلو گئے انشاءاللہ۔ حضور کو خدیجہ کی بزنس کا سامان لے کے اسی بصرہ میں جانا تھا۔ خدیجہ فرماتی اے میرے نوکر چاکر، محمد کی ہر ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھنا، یہ چلتے کیسے ہیں، مسکراتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، دیکھنا، پھر مجھے بتانا ان کا انداز بزنس کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے شہر میں حضور کی باتیں ہو رہی ہیں۔ بڑا مبارک وہ شہر ہوتا ہے، بڑی مبارک وہ زمین ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ معلوم ہے جب حضور بزنس کا سامان لے کے بڑی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ نکلے نا، تو جب بصرہ آنے والا تھا
حضور بصرہ آنے سے پہلے ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے حضور بیٹھ گئے. آواز پہنچی؟ بہت بڑھیا، مبارک اور سب کریے. ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے حضور بیٹھ گئے. کھجوروں کے پیڑ کی عمر 30-35 سال 40 سال ہوتی ہے، لیکن زیتون کے پیڑ کی عمر 1000-1500 سے زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک؟ حضور ایک زیتون کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے. جیسے بیٹھے ویسے ایک عیسائی پادری، عیسائی عالم دین نہیں، عیسائی عالم، وہ حضور کے قریب آیا اور جیسے اس نے حضور کو دیکھا چیخنے لگا. جب وہ چیخا نا تو معلوم کیا کہا؟ اس نے کہا اے بصرہ کی سرحدوں میں رہنے والوں، تمہیں پتا ہے آج تمہارے شہر کے قریب کون آیا؟ لوگوں نے کہا کون آیا ہے؟ کہا اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھا ہے وہ کوئی ہو نہ ہو لیکن رسولوں کا سردار یہی ہونے والا ہے. کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ وہ عیسائی پادری کہتا ہے سب سے آخر میں اس پیڑ کے نیچے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے. عیسیٰ علیہ السلام اٹھنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا میں جا رہا ہوں لیکن اب اس پیڑ کے نیچے جو بیٹھے گا وہی رسولوں کا سردار کہلائے گا. میں کب سے انتظار کر رہا تھا، دیکھوں اس پیڑ کے نیچے بیٹھتا کون ہے. پتا چلا آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے کون؟ میسرہ بولا یہ محمد ہیں. حکیم بن حزیمہ بولا یہ کعبے کے مجاور کے بھتیجے ہیں، قبیلے قریش اور ہاشم کی عظیم شخصیت ہیں. ابھی حضور کی عمر 25 سال ہے، 15 سال باقی ہیں نبوت کے اعلان کے لیے. خوشبو پھیل رہی ہے. ذرا محمد سے کہہ دو سبحان اللہ. خوشبو پھیل رہی ہے. اب حضور آگے بڑھے اپنا بزنس کا سامان لے کے. ٹاپک کیا ہے؟ النکاح من سنتی، نکاح میری سنت. ٹاپک یہی ہے. حضور جب سامان لے کے آگے بڑھے، بڑی بھیڑ بھاڑ تھی. بصرہ کی منڈی پہنچے. صبح کو سب سے پہلے حضور نے اپنا بزنس کا سامان سجا دیا اور آرام سے ایک اونچی جگہ پر حضور بیٹھ گئے. سبحان اللہ. جسے کہتے ہیں گاہک کا انتظار کرنے لگے. تھوڑی ہی دیر کے بعد پھر دوسرے چرچ سے ایک عیسائی پادری آ گیا. اس نے حضور کو دیکھا، دیکھتا رہ گیا. حضور کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. تیرا حسن میری نگاہ میں بخدا خدا کی کتاب ہے. تیری بندگی تو الگ رہی، تجھے دیکھنا بھی سوال ہے. حضور کو دیکھا تو کبھی ایسی آنکھیں نہیں دیکھی تھیں، کبھی ایسے لب نہیں دیکھے، کبھی ایسے رخسار نہیں دیکھے، کبھی ایسا ذقن نہیں دیکھا. دیکھتا بھی کیسے؟ بنانے والے نے دوسرا محمد بنایا. ایسی عظیم شبیہ میرے آقا کی. سبحان اللہ. ایسا عظیم رخ پاک مصطفیٰ حضور. سبحان اللہ. میرے آقا کو اس نے دیکھا، واپس چلا گیا. اندر گیا چرچ میں، ایک موٹی کتاب لے کے آیا اور حضور کے قریب تھوڑے سے فاصلے پر بیٹھ کے کتاب یوں کھولی اور کتاب کھول کے کبھی کتاب دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی حضور کو دیکھتا، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی حضور کو، کبھی کتاب، کبھی کتاب، کبھی حضور کو. دیکھتا رہا دیکھتا رہا. اس نے کہا یہ بتائیں ان کے ساتھ اور کون آیا ہے؟ میسرہ آ گیا. حکیم بن حزیمہ بولے کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو کیا دیکھتا ہے میرے ساتھی محمد میں؟ اس نے کہا ہو نہ ہو یہی جو بیٹھا ہوا شخص ہے میرے سامنے، آنے والے دنوں میں نبیوں کا سردار کہلائے. میسرہ بولا تجھے کیسے پتا چلا یہ نبیوں کے سردار ہیں؟ ابھی تو ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی. تو اس نے کہا عیسائی پادری نے ان کی آنکھوں میں جو لال رنگ کے ڈورے نظر آ رہے ہیں اس آسمانی کتاب میں لکھا ہوا ہے جو آخری رسول ہوگا اس کی 2 نشانیاں ہوں گی. ایک نشانی یہ ہوگی کہ اس کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے نظر آئیں گے. توجہ بھائی، ادھر سے آنے جانے کا کام کر دیں، لائٹ نہ کریں. ٹھیک ہے بھائی، اب کیا لائٹ، اس کو بند کر دیں بھائی، لائٹ بند کر دیں. بہت اچھا، اب لائٹ نہ دیں بھئی، بند کر دیں. ادھر سے اب آنے جانے کا پرام نہ کرو میرے بھائیوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے بچوں کو، میرے بڑے بھائیوں کو تکلیف نہ ہو. آپ پیچھے مڑ کے تو دیکھیں، آپ دیکھیں ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ. یہ حضور کا عشق نہیں تو اور کیا ہے، حضور کی محبت نہیں تو اور کیا ہے. ماں کے دودھ کا حق ادا کرتے ہیں لوگ حضور کی محفلوں میں حضور کی باتیں سن کے. ذرا کوئی ہے جو ایک نعرہ بلند کر دے، سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں. سلام پڑھ لیا جائے کیا بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ قادری، فیضان اعلی حضرت، فیضان حضور مفتی اعظم، فیضان تاج الشریعہ جناب آصف الآبادی صاحب. نعرہ تکبیر. سرکار دادا میاں کا نام ہے، اس کتے سے بدتر انسان کا. اللہ ان بزرگوں کو سلامت رکھے. حضور مفتی اعظم کو جن لوگوں نے نہیں دیکھا انہی کو دیکھ لیا جائے. سبحان اللہ. ان گلیوں میں حضور مفتی اعظم کے قدم آئے، قریب میں آپ کے قدم کے نقوش موجود ہیں. علماء کرام کے، میں حضور مفتی اعظم کو، حضور مجاہد ملت کو، ماضی قریب کی 2 شخصیتوں سے بہت متاثر ہوں. یہ میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کا فیضان ہے.
میں تو بہت ذکر کرتا ہوں توفیق پاتا ہوں. سنیں وقت ٹاپک دوسرا ہے النکاح من سنتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا, کہا اس کتاب میں جو نشانی آخری نبی کی وہ ایک ظاہر ہو گئی ہے. کہا کیا؟ کہا اس میں لکھا ہوا جو آخری نبی ہوگا اس کی آنکھوں میں لال رنگ کے ڈورے ہوں گے. اب تک اس قسم کے ڈورے مجھے کسی کی آنکھ میں نظر نہیں آئے, اگر نظر آئے ہیں تو اس محمد کی آنکھ میں نظر آئے ہیں. کہا دوسری نشانی کیا ہے؟ کہا دوسری نشانی وہ پینڈنگ میں ہے, وہ اس کے بارے میں ان کو پتا ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا وہ ان کی پیٹھ پر نبوت کی مہر لگی ہوئی. سوچ کے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ سبحان ہم اللہ. بھی آرام کریں, آپ بھی آرام. نہ ادھر کچھ نقصان نہ ادھر کچھ نقصان. ٹھیک ہے, بیٹھے رہو باری باری سبحان اللہ کہتے رہو. ٹھیک ہے, ان کی پیٹھ پر حضور کی پشت پر نبوت کی مہر لگی تھی. وہ کیسے؟ سننا, حضور کی پیٹھ مبارک پر کبوتری کے انڈے کے برابر. ریورس کرتا ہوں جملہ پھر سے. حضور کی پیٹھ مبارک پر کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا گوشت تھا. اس گوشت پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. یہ محمد اللہ کے رسول ہے. واہ سبحان اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی برلانے والا, اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا سا. اس نے کہا کہ ایک نشانی ان کی پیٹھ میں ہے, اگر اجازت دیں تو میں پیٹھ دیکھوں. تو میں سرا بولا اے محمد ان کو اجازت دیجئے, آپ کی پیٹھ کو ٹٹولنا چاہتے ہیں. حضور مسکرائے, اجازت دی. حضور کے قریب آئے, پیچھے گئے. جب جسم پاک پشت انور شریف کو ٹٹولا تو ابھرا ہوا گوشت محسوس ہوا. جب حضور کے جبے شریف کو اٹھایا تو ابھرے ہوا گوشت پر لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ. وہ عیسائی پادری حضور کے قدم کو چوم کے بولا مجھے نہیں معلوم آپ نبوت کا اعلان کب کریں گے, لیکن میں ابھی سے آپ کی غلامی قبول کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا بصرہ کی منڈی میں اپنا سامان لے کے بیٹھے رہے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے, اس دن سب سے پہلے بصرہ کی منڈی میں اگر کسی کا سامان بکا تو آمینہ کے لال. حضور سامان واپس بک گیا, پورا سارا قافلہ اپنا اپنا لگے, سب ختم کر دیا. جب واپس پلٹے تو مکے آ گئے. مکہ شریف سے 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر رات آئی تو حضور نے فرمایا میں آج رات یہیں پر رکنا چاہتا ہوں, اور اے میسرہ, اے حکیم بن حزیمہ, تم کو اگر گھر جانے کی خواہش ہے, بچوں سے ملنے کی خواہش ہے تو تم لوگ چلے جاؤ. میں صبح کو کتاب, یہ پیسہ, یہ جھولا, یہ تھیلا, یہ درہم, یہ دینار, یہ لیکھا جوکھا سب خدیجہ کے پاس لے کے آؤں گا, پورا بیورا, پورا حساب دوں گا, کون مال کتنے میں بکا. سمجھ گئے؟ میسرہ اپنے گھر نہ گیا, سیدھے خدیجہ کے گھر گیا. دروازے کو دستک دی تو امی خدیجہ فرماتی میں نکل کے. میں نے کون؟ کہا مالکن آپ کا نوکر آ گیا ہے. میسرہ بولے تو آ گیا, محمد کہاں پر ہیں؟ تو بولے وہ تو 5-7 کلومیٹر کے فاصلے پر آرام کر رہے ہیں, وہ صبح کو آئیں گے. خدیجہ فرماتی بیٹھ, یہ بتا سفر کیسا رہا, محمد کے ساتھ تیرا سفر کیسا رہا؟ میسرہ کہتا ہے اب تک اتنا اچھا سفر کسی کے ساتھ نہ رہا جتنا اچھا سفر محمد کے ساتھ رہا. ایسا خیال کسی نے نہ کیا ہمارا جتنا حضور نے کیا. کہا کچھ تو بتا, راستے کی باتیں بتا, محمد کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی باتیں بتا. توجہ سنیے گا, حضور فرماتے النکاح من سنتی. کس بیس پر یہ عقد ہوا, یہ نکاح ہوا اور یہ خوشبو پھیلی. آج ہماری بہن بیٹیاں بھی دوسروں کے نکاح میں ہیں, اور ہمارے نکاح میں بھی کسی نہ کسی کی بہن بیٹیاں ہیں. اسی حضور کے پاکیزہ کریکٹر کا اثر ہے. معلوم میسرہ کیا بولا؟ اے میری ماں, اے میری مالکن, غضب کے ہیں وہ. کہا کیا ہوا؟ کہا جب یہاں سے سامان لے کے گئے تھے تو 3-4 دن کے بعد دوپہر کا وقت تھا, جانور پیاسے تھے, ہم سب پیاسے بھوکے تھے. ایک جگہ پانی کا چشمہ نظر آیا, پانی کا چھوٹا سا تالاب نظر آیا, اس کے قریب میں ایک بڑا سا پیڑ تھا سایہ دار. تو سب نے کہا یار یہاں پر پانی بھی ہے اور یہ پیڑ سایہ دار بھی ہے, کیوں ایسا نہ کیا جائے کہ اس پانی سے اپنی پیاس بجھائی جائے اور اس پیڑ کے نیچے اس سستا لیا جائے, آرام کر لیا جائے. تو میسرہ کہتا اے مالک, اے مالکن. سب لوگوں نے آرام کیا, اپنا کھانا پینا کھایا, اسی پیڑ کے سائے میں سب کے سب آرام کر رہے تھے. کہا محمد کہاں تھے؟ آپ کو خوش ہونا چاہیے. میسرہ کہتا ہے محمد سب سے آخر میں آئے. بولے کیوں وہ کہاں تھے؟ کہا وہ اترے تو سب سے پہلے جانوروں کو کھانا کھلایا.
حضور نے جانوروں کو پانی پلایا، ان کے بیٹھنے کا انتظام کیا، وہ سب آرام میں آئے۔ تب حضور تشریف لائے کہاں؟ جہاں وہ پیڑ سایہ کیے ہوئے تھا۔ آپ کے دل میں اسلام کی سچی محبت بیٹھ جائے گی۔ بانی اسلام کا کریکٹر کیا ہے؟ کوئی آدمی کرسی پر بیٹھ کر کے کھانا کھاتا ہے، ایک لمحے کے لیے اگر ایک گلاس پانی کے لیے اٹھ کر کے جاتا ہے تو اس کی کرسی پر کوئی اور بیٹھ جاتا ہے۔ وہ آ کے بولتا ہے بھائی میں بہت دیر سے کھا رہا ہوں، میں پانی کے لیے گیا تھا، تو ہم لڑائی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ابے تیرے باپ کی کرسی ہے، ہم گالی دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک غریب انسان کی بیٹی کی شادی میں دو بھائیوں کی لڑائیوں میں کتنی کرسیاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آئیے بتاتا ہوں کہ حضور کا کریکٹر کیا تھا۔ جب حضور اپنے جانوروں کو پانی پلا چکے، کھانا کھلا چکے نا، تو میسرہ کہتا ہے جب حضور تشریف لائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو حضور نے کیا دیکھا؟ کسی پیڑ کے نیچے، اس پیڑ کے نیچے سایہ، جتنا سایہ تھا اتنے جگہوں پر لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ یعنی کوئی ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس کے بغل میں ایک بائی ایک کی زمین باقی ہو۔ ہم ہوتے تو لات مار کے بیٹھ کسک زمین قبضے کی ہوئی، میرے لیے بھی انتظام کر، ہم ایسا کہتے ہیں۔ میسرہ کہتا اے میری مالکن میں کیا بتاؤں؟ حضور آئے تو زمین ختم ہوتی، سائے والی زمین ختم تھی۔ حضور نے دیکھا کسی کو ٹچ نہ کیا، کہا پھر کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چپکے سے آگے چلے گئے۔ ایک ریت کا چھوٹا سا ٹیلا تھا، حضور اس ٹیلے کے قریب بیٹھ گئے۔ دھوپ بڑی تیز تھی، گرمی بڑی تیز تھی، لیکن حضور نے کسی کو جگایا نہیں، کسی کو کھسکایا نہیں، کسی کو ڈانٹا نہیں۔ چپ چاپ حضور اس وقت ریت کے ٹیلے کے پاس جا کے بیٹھ گئے۔ گرمی، سورج آپ کے مبارک سر پر تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنا جو لوگ کھڑے ہیں وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یا جو بیٹھے ہوئے وہ سبحان اللہ کہتے ہیں، یا جو اب تک یہاں ہائی نہیں ہیں ان کی بھی آوازیں آتی ہیں۔ میسرہ کہتا اے میری مالکن، حضور تو ٹیلے کے پاس بیٹھے تھے، دھوپ آپ کے سر پٹی، سورج آپ کے سر پٹا، سایہ ہم پر پیڑ کے شاخوں کا تھا، لیکن جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم نے کیا دیکھا؟ پیڑ کے نیچے تو ہم لیٹے ہوئے تھے، لیکن پیڑ کا سایہ مجھے محمد کے اوپر نظر آ رہا تھا۔ ہماری آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ ضرور کوئی عجوبہ انسان ہے، عظمت والی شخصیت ہے۔ اور جب ہم آگے بڑھے تو ہم نے کیا دیکھا؟ بڑے بڑے چرچ کے عیسائی پادریوں نے ان کو دیکھ کے کہا یہ نبی ہونے، یہ تو نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو رسولوں کے سردار ہیں۔ اے میری مالکن، جب بصرہ کی منڈی میں یہ اترے نا، وہ لوگ جو سامان خریدنے کے ارادے سے بصرہ کی منڈی میں نہیں آئے تھے، وہ بھی ان کو دیکھ کر کے تبرکن ان کے ہاتھوں سے سامان خریدنا چاہتے ہیں۔ ذرا محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کے پاس بھیڑ لگ گئی، کوئی حضور کے قریب آتا، کوئی حضور سے باتیں کرتا، کوئی حضور کے ہاتھوں کو چومتا، کوئی حضور کے جبے، حضور کے احترام پہ احترام ہوتے رہے۔ میرے آقا واپس آ گئے۔ اتنی باتیں سننے کے بعد امی خدیجہ فرماتی ہیں میرے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ ذرا پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان حضور کی محبت پیدا ہو گئی۔ ہاں، حضور کا عشق میرے اندر اپنی جگہ بنا لیا۔ امی فرماتی ہیں کہ میں نے میسرہ کو حساب دیا، میں نے کہا سن چلا جا، صبح کو جب محمد بزنس کا حساب کرنے کے لیے آئیں گے تو مجھے بتانا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ جب حضور نے شہر میں انٹری کیا تو میسرہ سیدھے آگے بڑھا اور اے میری مالکن محمد آ رہے ہیں۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا، کہا دیکھ آؤ آج تجھے حضور کی زیارت کرواتی ہوں۔ حضور بڑی آسانی سے چل رہے تھے۔ امی فرماتی ہیں خدیجہ مجھ سے برداشت نہ ہوا، میں اپنی بالکنی پہ چلی گئی اور جا کر کے میں نے اپنی آنکھوں پہ اپنی انگلیاں رکھی، دیکھو محمد کے آنے کا انداز کیا۔